ٹوٹل جی دماغ السلام سے علیکم. ختم ہو گیا جو ان چیزوں میں پڑے ہیں. جی جی بھائی کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر. میں آپ کا یہ گروپ تقریباً 15-20 منٹ، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کوشچن کیا پوچھ رہے ہیں. اب پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دینا سنی کون ہوتے ہیں، آپ کون سنی ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ شیعہ سنی آپ؟ میں تو اگر آپ مجھ سے کوشچن کریں گے مجھے کوشچن نہیں ہے نہیں یہ، پتا میں شیعہ ہوں یا سنی، یہ کوشچن نہیں ہے، یہ تعارف ہے آپ کا. کیونکہ سنی ہے نا، سنی ہے. میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل عمل کرتی ہوں. اگر آپ اہل تشیع کی بات کریں گے 12 امام، کیونکہ اب جو بات آپ کریں نا کہ سنی ہے وہ 12 اماموں کو نہیں مانتے، میں تو 12 اماموں کو ہی مانتی ہوں. کیا مانتی ہیں؟ مجھے جی میں ان سے بات کروں. امام علی، امام حسن، امام حسین، چلو ٹھیک. امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم. میں 12 اماموں پہ میرا مکمل عقیدہ ہے. رضا تقی علی. تو اب ہاں زبردست. ہاں امام علی، امام نقی، امام مہدی تک، یعنی کہ امام علی سے لے کے امام مہدی تک، امام مہدی تک جو بھی آخری روایت امام ہے. ہے. اچھا محترمہ یہ بتائیے کہ وہ آئے ہوئے ہیں. محترمہ جی یہ بتائیے ان کو کس نے امام بنایا؟ کن کو؟ یہ جو آپ نے 12 گنوائے ہیں ان کو کس نے امام بنایا؟ ان کو کس نے امام بنایا؟ ان کا ذکر ہے. کدھر ہے ذکر؟ ان کا ذکر آیت تطہیر میں پڑھیں. اہل ادھر 12 البیت، اماموں کا ذکر اہل البیت علیہ السلام. ادھر نہیں، ادھر 12 امام لکھے ہوئے ہیں. جی یہ میرے امامت کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ پڑھی آیت ترتیب لکھے پڑھ کے ہوئے بتائیے ادھر 12 امام. لیکن آپ نے 12 نام گنوائے نا، نہیں، تو اس 12 اہل امام البیت کا ذکر ہے نا، مطلب اہل یہ رہا ہے کہ البیت آپ کا ذکر. قرآن سے دکھانے والی ہیں، تو بتائیے قرآن میں کتنے 12 امام کس نے بنائے؟ قرآن میں 12 امام. ویسے تو آپ نبی کی جو اولاد ہے وہی آپ کے امامت کا سلسلہ تو ادھر نہیں چلتا ہے. اولاد تو بہت ہے نا جی، بات سنیں، اولاد تو بہت ہے نا. سیدنا حسن کی اولاد ہے، اتنی اولاد ہے. جو آپ کے سیدنا حسین کی بھی اور بڑی کتنی ہے اولاد وہ ہے. مجھے 12 آپ بتا کدھر دینا، سے؟ کیونکہ جہاں پہ مجھے جی جی نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 12 یہ چونکہ 12 آپ نے بیسکلی بنائے نا، تو یہ 12 کدھر سے امام بنا؟ حسین سے نکلے ہیں نا، امام حسین سے چلے ہیں یہ سارے. نہیں امام دیکھیں نا، حسین سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اہل بیت کی بات نہیں ہو رہی، اب کچھ 12 نکالے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدنا حسین سے نکالے. جی میں پوچھ رہا ہوں کس نے نکالے، یہ بنائے کس نے؟ وہ تو مجھے پتا ہے سیدنا حسین کی اولاد سے جی ہیں، مجھے وہ آپ آپ کی بتا بحث دیں ابھی گے تو ہوئی ہے. شاید جی آپ ہاں مجھے تو بتا دیں گے تو میں شاید کہنے میری چاہ رہا ہوں کہ نالج میں یہ بھی شیعوں اضافہ نے ہو جائے. بنائے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شیعوں نے بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور یہ شیعوں سے ہم نے ایسی ادھار لے لی ہے. جیسے ہمارے ہاں اہل بیت یا اللہ کے رسول کی اولاد میں سے جو بھی ہوئے ہم سب کی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان میں کچھ شخصیات ایسی تھی جیسے آپ نے سیدنا علی کا نام لیا، سیدنا حسن و حسین کا نام لیا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ہاں ان کا تو بہت بڑا مقام. ٹھیک ہے، اس کے بعد آج ان کی اولاد آگے آ جاتی ہے، ان کی اولاد بہت ساری ہوئی ہے. تو ہمارے لیے نا سب کے مقام ہے. سیدنا حسن کی اولاد میں سے بڑی بڑی جی شخصیات ہوئی، ہم نے ان سے حدیثیں لی. اسی طرح ہم نے جعفر اور باقر سے بھی لی. ٹھیک ہے، ان کے بھائیوں سے بھی لی، ان کے اور گھر والوں سے بھی لی. تو ہمارے نزدیک ان کا مقام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 12-11 والا ڈرامہ ہے نا، یہ صرف شیعہ نے کیا ہے. شیعہ کے اس ڈرامے کو ہم قبول نہیں کرتے. ہاں آل رسول کو ہم بالکل قبول کرتے ہیں. آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، کیا ہیں آپ؟ میں نے بتایا نا جی، اہل سنت والجماعت، اہل تو میں اسلام. بھی اہل سنت والجماعت ہوں. ہاں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو کوئی 12 والا ڈرامہ نہیں ہے نا جی، یہ تو شیعوں نے کھڑا ہوا ہے. تو شیعوں نے اپنی طرف سے 12 گھڑ لیے ہیں کہ 11 ہو گئے ہیں تو 12واں غائب ہوا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نا 12ویں کے بارے میں؟ یہ 12واں پیدا ہوا تھا 1200 سال پہلے، پھر غائب 12 ہوا. امام مہدی ہیں. ہاں نہیں وہ پتا ہے نا آپ کو شیعوں کے ہاں 12واں پیدا ہوا تھا 1200 سال پہلے، پھر وہ غائب ہو جی گیا. جی ابھی بھی موجود ہے کہیں غار میں چھپا جی ہوا جی ہے، جی کہیں سامرا میں، کہیں پہ. یہ پتا ہے نا آپ کو؟ اب ایسے جی تو جی جی بالکل. اب ایسے تو ہم نہیں مانیں گے نا جی. میں نے کہا نا یہ کوکاف کی کہانیاں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں ہم نہیں نہ مان سکتے. ہم اہل سنت والجماعت جب ہم قرآن اور اللہ کے رسول کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی 12 کوئی مخلوق نہیں ملتی کہ کوئی اللہ نے 12 بنا کے بھیجی نا. یہ شیعوں نے عقیدے بنائے ہیں، تو ہم شیعوں کے عقیدے کو تو نہیں نہ اپنا سکتے. یہ 12 بالکل 12 کی بالکل کہانی صرف شیعہ کے ہاں ملے گی، ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں جی ہمارے علی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں. ہمارے یہاں حسن و حسین ہیں، ان کے بیٹے بالکل بالکل. علی بن حسین بھی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی امام ہے، ٹھیک ہے، جیسے باقی کوئی امام نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم سیدنا علی ہوں، ان کی دیگر اولاد ہو، سب کی ہم رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں. یہ 12 12 کی کہانیاں صرف شیعہ کی آئی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہاں تک کہا شیعہ نے. لیکن میں نے کہیں پہ پڑھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ایک میں نا پتہ نہیں کوئی دیکھ رہی تھی کوئی مذاکرات ہو رہے تھے کسی اہل تشیع میں اور کسی سنی میں، تو وہاں پہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بھی گنوا رہے تھے کہ جی ہمارے ٹوٹل 8 امام ہیں. ٹھیک ہے، باقیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی اور لیکن اب جہاں پہ اہل تشیع بتا رہے تھے انہوں نے پورے امام گنوائے ہیں، ان کا شجرہ وغیرہ. تو میں یہاں پہ بھی تھوڑا کنفیوز تھی کہ ہمارے اگر امام ہے، ظاہر سی بات ہے جو شجرہ چلا ہے ہمارا وہ حضرت علی سے ہی چلا نا، تو حضرت علی سے پھر اس کے بعد امام حسین سے. ایسا نہیں. جی میں آپ کو نا عرض کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا جی امام ہے امام ہے، یہ سارا میں کہتا ہوں نا یہ جو اصل دھوکہ دیا گیا وہ اسی چیز امام ہے. بھائی ہمارے یہاں تو امام سے مراد پیشوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، یہ فقہ کے امام ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے یہاں خلفاء راشدین المہدیین ہیں، ہمارے یہاں وہ بھی امام ہیں. ہم امام رہنما کے یا پیشوا کے معنوں میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، شیعہ کے ہاں امام کوئی ایک خاص چیز ہے
یہ کوئی منصب ہے، اللہ نے آسمانوں سے کوئی عطا کی، آسمانوں سے نازل کیے امام، ایسا نہیں ہے. یہ ان کا کفری عقیدہ ہے. اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا بھائی. لیکن شیعہ اس بات کو نہیں مانتے. شیعہ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کے نزدیک اللہ کا رسول آخری بھیجا ہوا نہیں ہے. ان کے نزدیک اللہ نے اس کے بعد علی کو بھیجا، پھر اللہ نے اس کے بعد ان کے بیٹے کو بھیجا، ان کے بیٹے کو بھیجا. تو شیعہ کے ہاں ان کے جو امام ہیں وہ سپر نبی ہیں. جیسے اللہ نبی بھیجتا ہے ویسے اللہ نے امام بھیجے ہیں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے جی. ہمارے یہاں اللہ کا رسول آخری ہے، اب اللہ نے کسی کو نہ بھیجنا ہے، نہ کسی پہ وحی آنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ کسی کو اللہ نے کوئی اور کتاب دینی ہے، نہ کسی کو اور کوئی شریعت دینی ہے، نہ کوئی مفترض اطاعت ہے، یعنی اس کی اطاعت واجب ہے، مطلق اطاعت ہے. لیکن شیعہ کا کانسیپٹ یہ میں نہیں نے ہے. شیعہ کا کانسیپٹ یہ جی ہے بھائی میں سمجھتی ہوں. جی ایک جی، بات تو اور وہ ہے جو ابھی کفر ہے نا جیسے وہ کیونکہ کفر یا مجھے تو کانسیپٹ نہیں پتا کہ میں کون سے فرقے سے ہوں. ہے. میں لیکن تو اگر ابھی آپ جیسے سنیے، میرے دل میں اہل بیت کی بہت محبت ہے. ہاں ان کی دیکھیں نا، ان سے ان کی جی جی محبت کرنا اور چیز ہے. میں آپ کو نا شیعہ کے امام کو تھوڑا تعارف کرا دیتا ہوں. دیکھیں جب شیعہ مذہب میں آپ جاتی ہیں نا تو وہاں پہ جو امام ہے وہ اللہ کی پناہ ہے، ایسے امام ہے ان کے ہاں. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. دیکھیں علی ہمارے یہاں بھی ہیں، حسن و حسین ہمارے یہاں بھی ہیں، باقر اور جعفر بالکل ہمارے یہاں بھی بالکل ملیں گے. لیکن جب بالکل یہ بالکل شیعہ کے ہاں جا کے پڑھیں گی نا تو یہ کچھ جی ایک جی. الگ شخصیات ملیں گی آپ کو. مثال کے نہیں نہیں طور میں پہ تو شیعہ امام لوگوں کے پاس نہیں، میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں اکثر ویڈیوز وغیرہ اور میں اکثر نہیں یہ آپ نا ہاں اسلامک چیزیں نا اگر دیکھتی آپ رہتی دیکھیں ہوں. نا، جی 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 جی، دیکھیں نا جی اگر آپ یہ 12 یہ جو شیعوں نے بنائے نا، اگر جی تو کوئی شیعہ کے امام مانتا ہے اس طرح جیسے شیعہ مانتے ہیں پھر تو کافر ہے. لیکن اگر کوئی سیدنا علی کو مانتا ہے کہ سیدنا علی خلیفہ راشد ہیں، اللہ کے بالکل. رسول کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کوئی خلیفہ ہے مسئلہ یا نہیں. امام ہے؟ خلیفہ ہے یا امام ہے؟ دیکھیں نا سیدنا علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ٹھیک ہے، اور امام سے مراد پیشوا ہے نا جی. تو ہمارے تو اب میری امام بات سنیں نا، سیدنا میں اکبر یہاں بھی پہ ہیں، پھر فاروق کنفیوز ہو اعظم گئی بھی ہیں، ہوں. عثمان اب بھی میری ہیں، بات علی بھی سنیں ہیں، نا ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نواز امام، بھائی میری بات سنیں. سنیں آپ بتائیے پھر امام سے مراد کیا لیا جی. آپ جو بتائیں گے پھر میں بتاؤں گا آپ کو میں کیا آپ کو کریں وہی گے. تو بتانے لگی ہوں نا. پھر ہم حضرت حسن کا ہمیں تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کہنا چاہیے نا. پھر ہم ان کے نام کے ساتھ امام کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں نہیں لگانی چاہیے. آپ سیدنا کہیں، ہمارے لیکن سردار سیدنا علی کہیں، سیدنا حسن کہیں، سیدنا حسین کہیں. یہ جو امام کی ٹرم ہے نا وہ تو ہم امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہوا؟ ہم تو امام مالک بھی کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں، امام مسلم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی فرق نہ ہوا نا جی. پھر تو حسن و حسین میں اور امام مسلم میں فرق نہ ہوا. امام کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جی، اصل مقام الگ ہے. کسی کے نام کے ساتھ امام لگا دینا، مثال کے طور پہ شیعہ امام خمینی کہہ دیتے ہیں، امام خمینی، تو کیا وہ امام حسین برابر ہو گیا؟ تو امام کہنے سے فرق نہیں پڑتا جی. امام کا لفظ مطلب ہے جی ہمارا رہنما. تو جی جی لفظ جی امام سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ اس امام کے پیچھے آپ نے تصور کیا قائم کیا. اب شیعہ کے ہاں جو تصور ہے ان کے امام کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا امام ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اللہ نے لیکن نامینیٹ کیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، مجھے جیسے سمجھ اللہ آئیے. نبی لیکن بھیجتا ہے. اب جیسے قرآن پاک میں بھی تو امام کا لفظ یوز ہوا ہے نا کافی جگہ پہ. ہاں اب تو اسی معنی میں کیا ہے، نام ہے وہ اسی معنی میں ہے. سورہ بقرہ میں بھی جب بتایا گیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ جی باتوں میں آزمایا اور انہیں جی مکمل کر لیا اور فرمایا کہ میں لوگوں کا امام، میں تمہیں لوگوں کا جی امام بنانے والا ہوں. اب مجھے یہ جی پتا جی نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ ہے لیکن یہ اس کا ایگزیکٹ نہیں تھا نہیں ہے، بالکل ہے. کہ تو سورہ بقرہ میں سورہ آیت نمبر بقرہ کی 144. جی جی، پتہ نہیں مجھے کیونکہ اتنا کنفرم نہیں کوئی بات نہیں، ہے. ہمیں اور پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے نا، آپ تو بتائیں نا. اس میں جیسے اب یہ امام ہے نا تو امام کا لفظ تو جی قرآن پاک میں کہیں جگہ پہ آیا ہے. اور ہاں پھر جی یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور بی بی فاطمہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت رکھتے تھے. تو جی جی. اب یہ ہے کہ آگے سے ان کی نسل جو ہے تو وہ امامت میں نہیں جائے دیکھیں گی نا یا نسل ہونا اور چیز ہوتی ہے، امام اور چیز ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا. اگر علی کو بھی ایسا کوئی امام بنایا تو پھر قرآن میں کدھر ہے؟ دیکھیں نا اگر ابراہیم کی نسبت دینی ہے تو پھر تو قرآن میں ہونے چاہیے. تو پھر وہ ابراہیم علیہ جو السلام کو اللہ نے امام غدیر بنایا. سنیے ایک نا، غدیر قوم کا جو واقعہ تھا. میں آتا ہوں، غدیر پہ بھی آتا ہوں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے امام بنایا تھا کیا؟ پھر بھی قرآن میں ہے. ہمارے لیے اگر علی کو امام بنایا تو کدھر ہے قرآن میں؟ ابراہیم تو قرآن میں ہے. اس کا مطلب شیعہ نے جھوٹ بولا. اللہ نے ایسا کوئی امام ہمارے لیے نہیں بنایا. ہمارے لیے اللہ کا رسول آخری امام بس. اس کے بعد ان معنوں میں کوئی امام نہیں ہے کہ اللہ بنا کے بھیجے گا جیسے اللہ نے ابراہیم بھیجے. نہیں، وہ کام ختم ہو گیا بھائی. جو ایسا عقیدہ رکھے گا ختم نبوت کا منکر ہے. جو ابراہیم جیسی امامت مانے گا وہ ختم نبوت کا منکر. ابراہیم جیسی امامت صرف رسول اللہ کی ہے بس، اس کے بعد ختم. اگر کوئی کہے گا کہ نہیں ابراہیم جیسی امامت علی کو ملی، یہاں پہ قرآن سے دکھاؤ. ابراہیم تو قرآن میں ہے، اللہ کا رسول بھی قرآن میں ہے، سورہ ابراہیم قرآن میں ہے، سورہ محمد قرآن میں ہے. علی کدھر ہے؟ جی جی اگر اللہ نے کوئی ایسے ہمارے لیے امام بنائے ہوتے تو پھر قرآن میں اعلان ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ پہ نازل ہو رہا ہے، علی ساتھ موجود ہیں لیکن قرآن میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے شیعہ نے یہ بات گھڑ لی. جی ایسا جی ہے کچھ بالکل نہیں، ٹھیک بالکل ہے نا. ورنہ بالکل اللہ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ نے کہا نا امام کا لفظ قرآن میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے. جی اگر جی وہ لفظ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے مراد ہی رہنمائی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ امام استعمال ہوا، ان کے دونوں بالکل. بچوں کے لیے یعنی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں لیے بھی جی اللہ نے یعقوب کہا علیہ السلام کے لیے. امام جی بنایا. پھر جی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اس کے لیے بھی لفظ امام استعمال ہوا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک راستے کو، وہ جو ایک ایسی بستی کی طرف لے کے جاتا تھا جہاں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا،
اس کو بھی اللہ نے امام کہا کہ ایک راستہ, ٹھیک. اور کافروں کے اوپر بھی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کے امام بنائے, ٹھیک ہے, جو کفر کی طرف لے کے جانے والے ہیں, جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں, وہ بھی امام ہے, اور قرآن میں ہے, ٹھیک. تو قرآن میں امام کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا, لوح محفوظ کے لیے استعمال ہوا, ٹھیک ہے. بالکل تو امام کا مطلب قرآن میں مختلف طرح پہ استعمال ہوا. اگر کوئی اس کو منصب بنا لے گا تو پھر اس منصب کے لیے, اگر آپ نے ایسا منصب بنا لیا جیسے نبیوں کا منصب ہے, تو آپ نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا. دیکھیں نا قادیانیوں نے کیا کیا تھا, قادیانیوں نے اپنے ایک بندے کو وہ جس کو تو وہ بالکل پیر ہی مانتے باہر ہے تھے, نا. ہاں جی میں بتاتا ہوں کیا ہوا, انہوں نے کیا ہے, انہوں نے اس کے بارے میں یہی عقیدہ رہا ہے نا, اور کیا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں جنہوں نے نبی بنایا, بھائی نبی بنایا کیسے بنایا؟ اسی لیے بنایا نا نبی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا, یہ مان لیا کہ مرزا جو ہے غلام احمد, یہ اللہ کی طرف سے نامزد کرتا ہے, جی جی بالکل اس پہ وہی آتی ہے, اور یہ معصوم ہے, غلطی نہیں کر سکتا, گناہ سے پاک ہے, اور اس کی اطاعت واجب ہے جیسے نبی کی اطاعت ہوتی ہے. تو انہی چیزوں نے اس کو نبی بنایا نا, اور بالکل یہی بالکل. چیزیں شیعہ اپنے اماموں میں مانتے ہیں. لیکن شیعہ اب کے جیسے امام, حضرت علی ہمارے چوتھے خلیفہ ہے نا, تو جی لیکن جو اگر دیکھا جائے تو اگر ان کی عظمت کے بارے میں بھی بات کی جائے نا, تو ایک تو اہل بیت کا رتبہ ان کو ملا ہے. اب ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا جس میں جو کالی کملی ہوتی ہے نا, تو اس میں ان کو یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی تھی کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہوئی تھی, تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اہل البیت سے مخاطب تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو بولا آپ بھی آ جاؤ, امام حسن کو بولا آپ بھی آ جاؤ, یعنی کہ یہ 5 جو لوگ تھے نا, اور ان اپنی کے لیے دعا کملی مانگی اڑی تھی جی, وہاں پہ ان کے لیے انہوں دعا نے. مانگی جی 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 تو اور وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب جیسے جی جی. اب یہ پنجتن پاک گھرانہ نا, میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتی پنجتن پاک ہوں. بات سننا, پنجتن پاک والی بات غلط ہے نا, ٹھیک ہے. جی اب فرض کریں میں مثال دیتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں پنجتن پاک میں کتنی کتنی خرابیاں جب پنجتن پاک کا عقیدہ بنا لیا. دیکھیے جب یہ کہتے ہیں نا پنجتن پاک, اس سے مراد یہ ہے کہ بس یہی پنجتن پاک ہے, دوسرے تو نہیں ہوئے. تو پھر یہ تو نعت بھی تو بنی ہے ایک, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. پھر بات یہ سننا, اس طرح کی کہانیاں, اللہ کی پناہ ہے, اس طرح کی کہانیاں, بس میں کیا بتاؤں آپ کو. میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں رکھتا ہوں نا, آپ اس پہ کم از کم سوچئے نا. جی جی آپ بالکل ظاہر بھائی. تحقیق کرتی ہیں, ماشاءاللہ پڑھتی بھی ہیں. میں جی جی مثال دیتا بھائی. ہوں آپ کو, یہ پنجتن پاک ہیں. اب ان پنجتنوں میں نہ زینب ہے نہ ام کلثوم ہے, اللہ کے رسول کی نواسیاں ہیں, لاڈلی ہیں, آپ خود عورت ہیں. آپ بتائیے ان کے ساتھ جی ناانصافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کا خون وہ نہیں ہے کیا؟ وہ فاطمہ کی جگر گوشہ نہیں ہے؟ اگر بالکل بالکل. فاطمہ رسول کی بیٹی ہو تو تن پاک ہے, لیکن جو فاطمہ کی بیٹیاں ہیں وہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ جی زینب ہے, جی ام بالکل. کلثوم ہے, دونوں کی دونوں باہر ہیں, اور پنجتن میں نہیں ہے. بھائی 7 تن کرو پھر. اللہ کے رسول کی نواسیاں اللہ کی نہیں ہے, اللہ کے رسول کی نہیں ہے کیا؟ وہ علی کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ وہ صرف کربلا میں تمہارے رونے کے لیے ہیں کیا؟ وہ ماتم کرنے کے لیے تمہیں رکھی ہوئی ہیں صرف؟ ہائے زینب کرتے ہو. تو پھر یہ جو اہل تشیع ہیں یہ سارے کیوں کہتے ہیں کہ جی غدیر پہ سب سے زیادہ موقع جو ہے, یعنی کہ جی جب سب سے زیادہ پروٹوکول جو ملا ہے وہ حضرت علی کو ملا ہے ہر جگہ پہ, جی میں بتاتا یعنی کہ ہوں. جو جی تھا جی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جی اور جی علی کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے, ہاں اور یعنی کہ نبیوں جیسی مثال تو حضرت علی کو ملی ہے. تو پھر نہیں کہیں پہ نہیں اصل کیونکہ میں نا, ہاں میں بتاتا میری ہوں کسی سے ایک نا ایک کر ڈیٹ بھی ہوئی تھی, تو ہاں میرے پاس اس کو دینے کے لیے جواب نہیں تھا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں سب, ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے سب کے جواب دیتا ہوں. اچھا سب سے پہلے یہ جو پنجتن پاک ہے, اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں امہات المومنین کے لیے آیت نازل کی. آپ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33, اس سے جی پیچھے جی پڑھیے 31 32 33 34, ٹھیک ہے. تو سورہ آپ کو حزاب کی مجھے سورہ بس بتا احزاب دیں تاکہ میں اس کو نا بعد میں سورہ لکھ لوں نا. بالکل پڑھیے, سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 33 ہے, اور اس سے پچھلی 3-4 آیتیں, اور اس سے اگلی آیت. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے, امہات المؤمنین یعنی ازواج رسول سے خطاب کیا, یا نساء النبیہ, یا نساء النبیہ, اے نبی کی بیویوں, ٹھیک. اور جی جی وہاں جی پہ بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے ان کو ہدایات دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس سے باز رہنا ہے, یہ خیال کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور اسی سورہ احزاب کی بالکل شروع میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں تمام مؤمنین کی مائیں ہیں, بالکل یہ امہاتہم, میں نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں جی سے آگے بالکل. جب چلیں گی نا, تو اللہ نے ان سب کو ہدایات دی ہیں. ہدایات دیتے دیتے اللہ آتے ہیں آیت نمبر 33 پہ, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پھر فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اللہ جی کہ اللہ چاہتا ہے تعالیٰ نے کہ تمام آپ نجس سے ختم کرے. ہر رجس کو دور کر دے اے اہل بیت, اور بالکل آپ کو پاک کر دے, ٹھیک. اب بالکل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے فرمایا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے اس کے بعد سیدنا علی, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدہ فاطمہ کو چادر کے نیچے لے لیا کہ وہ آئے تھے, اور جی ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کو بھی پاک کر دے. تو وہ ہو گئے دعائیہ اہل بیت, یعنی اللہ نے جن اہل بیت کا ذکر کیا وہ ہیں امہات المؤمنین جو قرآن میں ہے سورہ احزاب میں. اب اللہ کے رسول نے اس کے بعد
اللہ کا یہ ارادہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ ان سب کو پاک کرنا چاہتا ہے، انہوں نے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی یہ چار جو ہیں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ انہیں بھی پاک کر دے. لیکن ہم یہ یہاں نہیں پہ کہتے بھی کہ بس وہ 5 دن پاک ہو گئے. اب جیسے یہ ان 5 جی لوگوں کے لیے تو چلو اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں بتا دیا آیت تطہیر میں، باقی بیویوں کے لیے اور باقیوں کے لیے بھی کہیں مینشن ہے تو وہ مجھے بتا دیں قرآن کیا. میں ہے نا، وہ تو قرآن میں ہے نا، وہ تو سورہ احزاب میں اللہ نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت، وہاں پہ تو اللہ نے اہل بیت کو براہ راست خطاب کیا، ازواج لیکن مطہرات اہل کو، بیت میں امہات 5 لوگ المومنین ہیں کو. یا ان کی بیویاں بھی ہیں؟ نہیں 5 لوگ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی نا ان کے لیے، اللہ نے تو اعلان کر دیا تھا قرآن میں. جی ٹھیک ہوگا. امہات مجھے لگتا ہے المومنین کہ یہ کے لیے مسئلہ اللہ قرآن میں اعلان کر چکے. یہ قرآن میں جو ہے یہ بیویوں کے لیے ہے، یہ قرآن ذرا میں لگا دیں، خاص اگر آیت لگا دیں تو اچھا ہے، کوئی بھائی لگا دیں. مجھے بس یہی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ اہل بیت صرف 5 ہی ہیں. میں پھر سے فاطمہ نہیں ابھی آپ دیکھیے نا ذرا، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کھولیے جی. میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، میں بعد میں سرچ کر لوں گا، میں نے اس پہ ہم لکھنا شروع کر نہیں ہم جی کھولیں جی گے، ہم کھولیں پلیز پلیز گے. پلیز. جی شیعہ نے اتنی چیٹنگ کی ہے، اللہ کی پناہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اچھا کیا آپ ہمارے پاس آگے. سجو صاحب آپ نیچے کمنٹس نہ کریں کیونکہ ان کی توجہ بھٹک رہی ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا بولا. یہ مجھے نہیں پتا ازواج کیا ہے، مجھے نا ذرا وہ نہیں دوسرے اردو میں بیویاں اچھا بیویوں کا کہتے ہیں ازواج. جی قرآن میں جو عربی کا لفظ ہے نا وہ ہے ازواجہ نا، کہ ان کی بیویاں. اور یہ جو آیت ہے یہ بیویوں کے لیے ہے. ہاں یہ سامنے بڑا کرتے ہیں. اچھا یہ ذرا فرنٹ پہ کیجیے گا جی، جب بالکل شروع والا ورڈ دکھائیے گا. یہ دیکھیے جی، یہ آیت نمبر 33 ہے، ٹھیک ہے. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، جی جی ٹھیک، لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. ٹھیک ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بتا دیں بھائی. وقرنا، میں بتاتا ہوں، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرجل، آگے کریے تھوڑا سا دور کر کے نا، تھوڑا سا مجھے پورا جملہ دکھائیے نا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. نہیں اصل میں پورا مجھے جملہ نظر نہیں آ رہا نا کیمرے میں. جی وہ نبی کی گھر والی تم سے وہ ہر قسم کی. ٹھیک ہے. اچھا جی جی اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی کی بیویوں، ٹھیک ہے. ترجمہ پورا پڑھیے صوفی بابا، ترجمہ پورا پڑھیے. جی میں پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی پڑھیے پورا ترجمہ پڑھیے، میرے سامنے پوری آیت نہیں ہوتی تو. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روک ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں باقاعدگی کے مطابق کلام کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہر لو. ہاں جی، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. جی ٹھیک ہوگا بھائی. اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ، صرف اہل بیت کا ذکر جو آیا ہے اور رزق کے لیے، یہ صرف ازواج رسول سے مخاطب ہے. لیکن شیعوں کا یہ ہے کہ وہ یہاں پہ یہ بات لیتے ہیں کہ وقرنا فی بیوتکن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں قرار رہو. تو اپنے گھروں سے میں قرار رہنے کا جو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، وہ ازواج رسول سے ہے، نہ کہ حضرت علی، حضرت حسن اور حسن کریمین سے. مقصود تو نہیں کہہ رہے نا یہاں آپ پہ گھروں میں اگر رکے رہو. بیان کرنے آپ. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس میں اس آیت میں ساری ان کی ازواج بھی شامل ہے نا. یہ ہے ہی ازواج سے، اور کون ہے؟ جی صحیح جی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رکے رہو، قرار جی پکڑے رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. یہ سارا خطاب ہی امہات المومنین سے ہے، یا نساء النبی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا. اب اللہ کے رسول نے سیدنا علی اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا مانگی، پھر اللہ انہیں بھی پاک کر دے. تو ٹھیک ہے نا، دونوں میں تضاد تو نہیں ہے. اللہ نے جن کے لیے اعلان کیا اللہ نے کر دیا. اب رسول اللہ نے چادر کے نیچے لے کے ان کے لیے بھی دعا مانگ لی کہ یا اللہ انہیں پاک کر دے. تو ہم انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں. یہ حقیقی اہل بیت ہیں، وہ اعزازی اہل بیت ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو وہ بھی اہل بیت ہو گئے. ٹھیک ہے جی، تو اللہ ان کو پاک کر دے. اب یہ شیعہ کا نہیں جی 5 دن پاک وہی 5 دن پاک ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. یہ شیعہ کا کانسیپٹ ٹوٹلی ہے ہی سارا کا سارا ایک جھوٹا اور من گھڑت قسم کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دعا کے محتاج تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا مانگی ان کی پاکی کی. ازواج مطہرات کو بغیر دعا کے اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو پاک کر. کیوں؟ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، ان کو یہاں تک کہا گیا کہ کسی غیر مرد سے نرم زبان میں گفتگو بھی نہیں کرنی.
یعنی اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے نا، ان کے لیے بڑی خاص ہدایات ہیں، اور ساتھ فرما دیا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے تقاضا مختلف ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیے، وہ آپ نے کہا من کنت مولا فاز علی مولا، ٹھیک ہے؟ جی جی دیکھیں شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ نے ایک امامت گھڑی ہوئی ہے نا، خلیفہ بنا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ تو غدیر قوم کا وہ بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں بتاتے۔ غدیر قوم کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اگر سیدنا علی کی امامت کا اعلان کرنا ہوتا نا تو حجت الوداع میں کرتے، جہاں پہ انہوں نے آخری خطبہ دیا، جہاں پہ 1,00,000 صحابہ کرام موجود تھے، جو اللہ کے رسول نے ایک اور آخری حج کیا تھا عرفات کے میدان میں، وہ بڑا فیمس خطبہ ہے، وہاں پہ آپ کو سیدنا علی نظر نہیں آئیں گے، کوئی ذکر ہی نہیں ہے کسی امامت حجت ولایت کا الوداع ذکر کے نہیں موقع ہے۔ پر حضرت علی موجود نہیں تھے کیا؟ کیوں نہیں موجود تھے؟ لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی امامت ہے، نہ ولایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کرنا ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا اعلان ہوتا تو وہاں کرتے نا، جہاں پوری دنیا سے صحابہ کرام جمع ہو کے اللہ کے رسول سے آخری کلام سننے آئے تھے، اور جہاں اللہ کے رسول نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جو آج نہیں سن رہے ان تک میری بات پہنچا دینا۔ اب اللہ کا رسول دین مکمل کر چکے، وہاں پہ نہ خلافت ہے نہ امامت ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی جائیے اور جا کے چیک کیجیے اللہ کے رسول کا وہ آخری خطبہ جو انہوں نے عرفات کے میدان میں دیا، وہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اس میں تو یہ نہیں تھا کہ میں آج کے دن میں نے دین مکمل کیا اور میں تم لوگوں کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے قرآن اور ایک وہ اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، ہاں ایسا نہیں ہے، وہ میں ادھر بھی آتا ہوں۔ ابھی اللہ کے رسول نے جو آخری خطبہ عرفات کے میدان میں دیا، سب کے سامنے دیا، وہاں پہ کسی خلافت امامت کا ذکر نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے رسول وہاں سے حج کر کے واپس گئے، یعنی مدینہ کی طرف گئے، تو ان کے ساتھ کون لوگ تھے؟ ان کے ساتھ طائف کے لوگ تو نہیں تھے، وہ تو طائف نکل گئے مکہ سے۔ یمن کے لوگ بھی نہیں تھے، وہ تو یمن نکل گئے مکہ سے۔ جو اہل عراق ہیں وہ عراق کو نکل گئے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جماعت وہ جو مدینہ کی تھی، وہ واپس آئے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے خم، جسے غدیر خم کہہ دیتے ہیں، ہاں۔ اس مقام پہ کیا ہوا یہ کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کا سیدنا علی علیہ السلام سے اختلاف ہوا، ایک تنازع ہوا، اور وہ تنازع مال غنیمت پہ ہوا کہ یمن میں سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو برزا اور دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے یمن کو فتح کیا، لیکن اللہ کے رسول نے سیدنا علی کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیے اور وہاں پہ جو بھی مال غنیمت ہے یا جو دوسرے امور ہیں ان کو آپ نے لک آفٹر کرنا ہے، ٹھیک؟ سیدنا علی کا ان لوگوں کے ساتھ غنیمت کے مال پہ اختلاف ہوا، ٹھیک؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں حج کو پہنچوں گا، سب نے وہاں پہنچ کے مجھے جوائن کرنا ہے، تو ان کو یمن بھیجا۔ یمن سے تمام صحابہ نے بشمول خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام کے اوپر سیدنا علی، انہوں نے رسول اللہ کو مکہ میں جوائن کرنا تھا اور انہوں نے جوائن کیا، لیکن پیچھے ایک اختلاف لے کے آئے تھے۔ وہ اختلاف ان کا آپس میں ہوا۔ سیدنا علی علیہ السلام سے اختلاف مال غنیمت پہ تھا کہ سیدنا علی علیہ السلام نے مال غنیمت میں بطور خمس کے، خمس کہتے ہیں 5واں حصہ جو قربا کا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ایک تصرف ایسا کیا کہ جس تصرف پہ دیگر صحابہ کرام کو اعتراض تھا، ٹھیک؟ اس میں ایک لونڈی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی سے اختلاف ہوا، پھر ان پہ تنقید ہوئی۔ اب جب تنقید اللہ کے رسول تک پہنچی تو اللہ کے رسول نے سیدنا علی علیہ السلام کے اوپر کی جانے والی اس تنقید یا مذمت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ لوگ موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے غدیر خم کے اوپر یہ بات کی، کیا؟ من کنت مولاہ فاز علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، آپ میں سے جس کا میں محبوب ہوں، میں دوست ہوں، میں یار ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے، علی بھی محبوب ہے، اور اے اللہ اللہم والی من والاہ، اے اللہ تو بھی اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور تو بھی اس سے عداوت رکھ جو علی کو دشمن بنائے۔ یہ نہ کسی خلافت کا اعلان ہے، نہ کسی ولایت کا یہ مولا اعلان سے مراد دوست ہے کہ مولا سے مراد مولا ہے؟ جی منی مولا مطلب دوست کا ہوتا ہے، مولا کے تو 17 مطلب ہے اس کے۔ پھر مولا کیا یہ اب جس میں عورتیں بھی تھیں، اب وہاں پہ اس واقعے میں اتنی عورتیں بھی تھیں، تو مولا سے مراد یعنی کہ اگر وہ دوست ہیں تو پھر وہ کیا عورتوں کے بھی دوست ہوں گے؟ ہاں تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ محبوب لوگ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، ولی اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو اگر میں پرسنلی دیکھوں تو میں تو اپنے میں آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں نا، سنیے نا، ولی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ولی، مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ اللہ کا ولی امام، یعنی کہ نہیں امام تو نہیں، اللہ کا دوست، ولی سے اللہ کا مراد دوست، اللہ کا دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی؟ دوستی سے مراد وہ ہے ہی نہیں۔ آئیے بات سنیے، یہ عورت مرد کی یاری دوستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ محبت کے رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں حامی ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ نے نام سنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا؟ جی میں نے انہی کی وجہ سے نا، انہی کی ویڈیو میری ایک دم مائنڈ میں آئی تھی کہ ذرا ان کا نام بولیے پورا، کیسے بولتے ہیں؟ مولانا طارق جمیل۔ کن کا؟ مولانا طارق جمیل، جی ہاں، مولانا طارق مولا کیوں جمیل۔ کہا ہے؟ آپ نے اس کو مولا کیوں کہا ہے؟ آپ کا دوست ہے؟ مولا نہ بولا، مولا نہ، ہاں
اس کا مطلب ہے ہمارے مولا مولا. اور مولانا میں تو فرق ہے نا. نہیں ایک ہی ہے نا. مولانا کا نہیں مطلب ہے مولانا ہمارے دوست. ہمارے دوست جی. مولانا تو ہاں مولانا کا مطلب ہے ہمارے دوست, ہمارے مولا. یہ وہی ہے. آپ مولانا اچھا علی کہیں ہمارے ولی, ہمارے مولا علی. یہ تو ویسے لوگ مولا مولا کرتے تھے. کہنا چاہیے مولانا علی, ہمارے مولا علی, یہ مطلب ہوتا ہے. مولانا طارق جمیل کا مطلب ہے ہمارے مولا طارق جمیل. تو یعنی کہ اب حضرت علی کو ہم مولا نہیں کہہ سکتے. گئے نا, مولانا علی کہیں, ہمارے دوست کہیں, صرف مولانا کہیں. مولا سے پتہ نہیں چلتا مولا کس کو مولا محمد کہتے بول سکتے ہیں. ہیں. کہیں نا, ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, شیعہ کہتے ہی نہیں ہیں ان کو. کہنے کا نہیں نبی مطلب یہ پاک ہے کی کہ بات مولا, ہے. جب آپ نے مولانا طارق جمیل کہا تو اس سے کیا مراد تھی؟ میں اب آپ سے ہمارا کیسے دوست. سوال کروں مجھے. سنیے, نہیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مولانا طارق جمیل, مولانا فضل الرحمان, مولانا حق نواز جھنگوی, دیکھیں یہ یہ تو سب عام مولا ہے ہستیاں جی. نا, عام ہستیاں نہیں سنیے, ہیں عام یہ ہستیاں. عام مولا کا کیا ہستیاں. مطلب ہے؟ نہیں سنیں, میں آپ کو مولا مولا کا سمجھا رہا مطلب ہوں. آپ نے کہا گارڈین لڑکیوں کا پروٹیکٹر. مولا کیسے ہو سکتا ہے. سنیے نا, آپ نے کہا لڑکیوں کا مولا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے, دوست. میں نے کہا مولانا طارق جمیل ہے نا. ٹھیک ہے, امام تو نہیں ہے نا. یا طارق جمیل کو بھی آپ نے امام سمجھا ہوا ہے اس طرح کا, سر جیسے یہ مولا علی, ایسا نہیں. زید بن حارثہ والی روایت اور بھی آگے لگائی دیجیے. دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنے منہ بھولے بیٹے, آپ نے نام سنا ہوا ہے سیدنا زید بن حارثہ کا. یہ زید بن رسول اللہ حارث. کے, جی جی صاحب سے یہ ہاں یہ رسول اللہ کے منہ بھولے بیٹے تھے, زید بن حارثہ. ٹھیک ہے جی. اللہ کے رسول نے اپنے جی اس جی بیٹے کو بھی کہا ہوا ہے انت اخونا و مولانا. یہ صحیح حدیث ہے ہمارے پاس, انت اخونا و مولانا, آپ ہمارے بھائی ہیں, وہ مولانا, اور ہمارے مولا ہیں, یعنی رسول اللہ کے بھی مولا ہیں. اللہ کے رشتے میں ان کو اپنا ڈاکٹر سن ہے ان کے. وہ لیکن میرا یہاں نا مولا کا ایک مطلب یہ چھوٹا نہیں سا ہے. اور کوشچن ہے. اب جیسے دیکھیں نا, کیونکہ آپ میں سنی نے نا بابا ایک وہ ایک آیت میری لگائیے, دوست ہے, میں نے اس سے بھی جب سورہ میری تحریم تھوڑی کی سی. آیت نمبر 4 ہے, سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے, مولا ولی, وہ لگا دیجیے. جی جی آپ کریے بات, میں آپ کو قرآن سے مولا دکھاتا ہوں, قرآن میں مولا میں نے کس کو. وہ جی 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 بالکل. وہ کیونکہ میرا کسی کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے نا, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے ان کے سوالوں کے جواب مل جائیں. اب جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں نا, تو مجھے کافی سوالوں کے جواب ملے ہیں جیسے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ دی ہے. تو میرا بھی ان کو, اب جیسے میرے سے انہوں نے کوشچنس کیے نا, میں اپنا ایک فرض سمجھتی ہوں کہ میں وہ آپ سے کوشچنس کروں کہ مجھے اس طرح کے کوشچنس کیوں ملے ہیں. اب جیسے یہ ہے نا کہ غدیر خم میں جو ہوا تھا, جیسے آپ نے بولا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. مجھے ابھی عربی اتنی نہیں آتی, لیکن میں آپ لیکن کو صرف شیعہ اگلا ترجمے جملہ سے نہیں بتا بتاتے سکتی ہوں آپ کو. کیونکہ میں شیعہ یہاں حافظ پہ بھی قرآن نہیں ہوں. تو سنیے اب نا, یہ ہے کہ اس میں نا جیسے سنیے جی نا, جی شیعہ اس میں اگلا جملہ نہیں بتاتے آپ کو. شیعہ آپ کو صرف پہلا جملہ جی بتاتے ہیں, اور آپ یقین جانیے, آپ ان سے پوچھیے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا من کن تو مولا فاز علی مولا, اس سے آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ نہیں بتائیں گے آپ کو, اور ان کو آتا بھی نہیں ہوتا. کیا کیوں؟ کہیں. اس لیے کہ وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ ہے. وہاں پہ اللہ کے رسول نے دوستی کی بات کی ہے, اللہم والے من والاہ, اے اللہ تو دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے. اس میں کوئی خلافت نہیں ہے, ہاں جی, میں الہی یہ مفہوم اسی ہو کی ہی نہیں بات میں آپ سکتا. سے نا کوشچن پوچھنے لگی تھی. ہاں, اچھا, اور اب آگے سنیے, وہاں پہ اللہم کافی لوگ ایسے تھے والے جو, من والاہ وعاد من عاداہ, اور تو اس کو دشمن کر جو علی سے دشمنی کرے. یعنی بات میں ہی آپ کو دوستی وہی تو کی نہیں کہ بتانے اللہ کے لگی تھی رسول نے بھائی کی میرے, آگے. جی جی کہ اب دیکھیں نا وہاں پہ وہاں پہ اتنا بڑا میدان تھا, وہاں پہ اتنے لوگ ان کے دشمن بھی تھے جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے, جو ان سے حسد بھی کرتے تھے. نہیں, ایسا نہیں تو ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ بھی مجھے لائک انہوں نے پورے جھوٹ بولتے وہاں ہیں. پہ, نہیں جھوٹ بولتے. ابو برزہ کی روایت ہے جن کا اختلاف تھا, کیونکہ اللہ کے جیسے رسول ابھی نے. جنگ بدر, جنگ خیبر, جنگ اوحد, نہیں جتنی ابھی بھی ادھر جنگیں آتے ہیں, ہوئی. پہلے غدیر والا مسئلہ حل ہو جائے نا. دیکھیے یہ ہے, یہ الفاظ دیکھ لیجئے جی, من کن تو مولا فاز علی مولا. ٹھیک ہے, ان کو پھر بڑا کیجیے گا جی, تو پھر دکھائیں ذرا یہ والا الفاظ سمجھ لیں. اللہ کے رسول نے اگلے ہی جملے میں پچھلے جملے کا مفہوم بیان کیا ہے. اگر پیچھے امام ہوتا تو اگلا جملہ کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ تو اس کو دوست رکھ, اللہم والے من والاہ, جو علی کو دوست رکھے. یعنی وہی لفظ اللہ تو اس کو وہ بنا جو وہ علی کو بناتا ہے. اور جو ٹھیک ہے, دشمن ہے یعنی کہ ان کو تو, ہاں وعاد یہاں من پہ اگر عاداہ. دشمنوں کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ان کے دشمن تھے نا کوئی. میں آتا ہوں نا, میں اس بات کو پہلے سمجھ لیں. یعنی پیچھے جو مولا کا مطلب ہو رہا ہے وہ دوستی کے مفہوم میں ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 جی. بالکل. تو اب اللہ کے رسول نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کی ایک جماعت نے سیدنا علی سے اس مال غنیمت کے معاملے میں سخت اختلاف کیا, اور انہوں نے سیدنا علی علیہ السلام کی مذمت کی. تو اللہ کے رسول نے ان سب کو منع کیا, اور ان سے کہا کہ علی کے ساتھ محبت کرو جو مجھ سے محبت کرتے ہو, اس سے دوستی رکھو جیسے مجھے رکھتے ہو, اور اللہ تو بھی اس سے دوستی رکھ جو علی سے. اور سیدنا ابو برزہ جو ہیں, جن کی یہ روایت آتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب سے اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا ہے, آج تک علی کی محبت سے میرا دل خالی نہیں رہا. تو صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے, بشر ہیں, کسی بات پہ اختلاف ہوا, اعتراض ہوا, اللہ کے رسول کے پاس گئے شکایت لے کے, تو اللہ کے رسول نے ان کا اعتراض رفع کر دیا. اللہ کے میرا نا رسول نے ایک کہا, اور, میرا بس جی ایک جی, چھوٹا سا اور سوال ہے. اب جیسے وہ یہ ایک آیت ضرور سن لیجئے, یہ جی آیت جی, ضرور سن لیجئے. یہ تھوڑا سا مولا زوم کا آؤٹ بیان کریے دیکھیے گا گا. کیونکہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے.
تاکہ ہاں مجھے بعد میں مل یہ جائے. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے. آیت نمبر بتائیے جی. آیت نمبر 4 ہے یہ. یہ بس تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کر دیں تو بھی بابا مجھے آیت نمبر مجھے 4. کلیئر. آیت نمبر 4. 4 ٹھیک ہے جی. اچھا جی. جی اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا کون کون مولا ہے. ذرا دیکھیے. جی جی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, بے شک اللہ هُوَ مَوْلَاهُ, آپ کا مولا ہے. یہ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں. بے شک اللہ آپ کا مولا ہے. وَجِبْرِيلُ, اور جبریل. وَالصَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, یعنی جتنے صالح مومنین ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کے مولا ہیں. جی جی یعنی جتنے اللہ کے رسول کے وقت مومنین افراد ہیں یعنی صحابہ کرام, وہ جبریل اور اللہ کے ساتھ وہ بھی اللہ کے رسول کے بھی مولا ہیں. اب اگر مولا کا مطلب ہے امام, مولا کا مطلب ہے خلیفہ, اور یہ کوئی ولایت ہے تو پھر یہ تو سپر ولایت ہے کہ اللہ کے رسول کے بھی مولا ہو گئے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جیسے اللہ مولا, جیسے جبریل مولا, ویسے مومنین بھی مولا. اب کیا کریں گے؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ نے ہمیشہ یاد رکھیے, مفہوم غلط نکالتے ہیں اور عقیدہ غلط بنا لیتے ہیں. جی اگر جی آپ قرآن میں جائیں گی آپ کو شیعہ کے 12 امام ایسے ملیں گے ہی نہیں, اللہ نے ایسے کو بنایا ہی نہیں. وہ جہاں پہ لفظ امام ملتا ہے ادھر چپک جاتے ہیں, مولا ملے گا وہاں چپک جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. سیدنا علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے مثال کے طور پہ من کنتم مولا, ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن بالکل اتنی فضیلت مانو جتنی بنتی ہے ان کی. ان کو مولا کائنات اور آسمانوں کے امام ایسے نہ کرو, مشکل کشا حاجت روا, یہ کام نہ کرو. اللہ نے ایسا نہیں بنایا. ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں, ہماری بالکل. سر آنکھوں, جو میرا ان کی ایک چھوٹا فضائل سا ہیں اور ہماری سر سوال ہے. آنکھوں. اب ہاں جیسے ہماری سر ایک آنکھوں. کسی بک میں یا کسی جگہ پہ کوئی ریفرنس وغیرہ ہے, جیسے بھی حضرت علی کا جو نمبر ہے وہ چوتھا ہے, تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا کہیں پہ مینشن تھا کہ یہ ہمارے پہلے خلیفہ ہوں گے؟ چلیں وہ روایت لگائیے, سیدنا علی سے پوچھ لیتے ہیں سب سے افضل کون ہے, آپ کو ہم وہ بتاتے ہیں. مسلم پاپا اگر روایت ہے تو لگائیے جی. ٹھیک ہے. سیدنا علی علیہ السلام نے نا برسر منبر کھڑے ہو کے کہا, جی جی کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ سیدنا علی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ بتائیے. تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر. ہم آپ کو حدیث دیتے ہیں, اس کا اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے گا. انہوں نے کہا اس کے بعد, انہوں نے کہا عمر. ٹھیک. انہوں نے کہا میں چاہتا تو اس کے بعد تو میں بتاتا کہ کون افضل ہے, یعنی سیدنا عثمان کا نام لینے والے تھے. پھر دوسری روایت ہے جس میں سیدنا علی کے اپنے بیٹے محمد بن علی الحنفیہ ان سے پوچھتے ہیں جی کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا ابو بکر. اس کے بعد انہوں نے کہا عمر. اور محمد بن علی کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اب میں اگلا پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے فوراً کہا اس کے بعد تو آپ ہے نا. تو سیدنا علی نے کہا میں تو اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں. ٹھیک. تو ہمارے پاس تو سیدنا علی کی گواہیاں موجود ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو صدیق اکبر کے, فاروق اعظم کے برابر نہیں کیا. اب اگلی دلیل دیتا ہوں اور آخری دلیل ہوگی. وہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے, اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں جب وہ بیمار تھے جی اور مسجد نبوی میں وہ امامت نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے اپنے مصلے پہ اس جنت کے ٹکڑے پہ, روضۃ الجنہ کہتے ہیں اس کو, اس میں اللہ کے رسول نے اپنی امامت کس کو دی؟ وہ صدیق اکبر تھے. یہاں پہ سیدنا علی میں کو نے بتایا تھا کہ میں امامت دے رہا ہوں ان کو. ہاں نہیں, خود بلا کے کہا ہے انہوں نے, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میرا آپ سے یہاں پہ ایک اور سوال ہے. اب جائے نماز یہ فضائل زیادہ ہے یا یہ کمپلیٹ بستر کرو. کی؟ میں بتاتا ہوں, سنیں نا, اگر ہوتی نا آپ کے گھر کی جائے نماز تو میرے گھر کی جائے نماز پہ ٹھیک تھا. جی جی یہ اللہ کے رسول کا مسئلہ ہے نا, یہ اس کائنات کے امام کا مسئلہ ہے, یہ خاتم النبیین کا مسئلہ ہے, یہ مسجد نبوی ہے, یہ ایوان صدر ہے, یہ ہیڈ کوارٹر ہے اسلامی ریاست کا, یہ جنت کا ٹکڑا ہے, یہ اللہ کے رسول کا منبر ہے. دیکھیں نا, کوئی گلی مڑی کی نکڑ کی مسجد تو نہیں ہے نا جی. اللہ کا رسول اپنے مسئلے پہ وہ معصوم, وہ خاتم المعصومین, اپنے مسئلے پہ ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے. علی موجود ہیں, جی عباس موجود ہیں, عمر موجود ہیں, ایک بندے کو کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر اللہ کے رسول کی طبیعت سنبھلتی ہے تو ابو بکر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے پڑھتے ہیں, لیکن ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتے, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کی روایت ہے. شیعہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے مولا ایسے ہوتے جیسے تم نے بنائے تو اللہ کا رسول نے ان کو آگے کیا ہو تو دکھا دو, اپنی کتابوں سے دکھا دو. ابھی نیچے شیعہ بیٹھا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, میں اس بچے سے پوچھتا ہوں, نیچے جو بھی بیٹھے ہو, چیلنج کرتا ہوں, بچے آپ اوپر آ جاؤ, ہمیں دکھاؤ اللہ کے رسول نے اپنے آخری دنوں میں جب وہ بیمار ہوئے نماز نہیں پڑھا, کس کو آگے کیا؟ آؤ آپ آ کے دکھاؤ اگر آپ کے امام کو آگے کیا. علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام کو پیچھے صف میں کھڑا کیا, آگے صرف صدیق اکبر تھے. اب جس کو اللہ کے رسول نے آگے کر دیا وہ آگے رہے گا,
रो पीटो मातम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो पीछे है ना वो पीछे रहेगा। अल्लाह का रसूल अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये शिया भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अल्लाह का रसूल अल्लाह के हुक्म के सिवा कर ही नहीं सकते। हम शिया को चैलेंज करते हैं, सिद्दीक अकबर के अलावा अगर तुम्हारे इमाम को अल्लाह के रसूल ने अपने मसले पे इमामत दिया तो दिखाओ, तुमने कैसे कायनात के इमाम बना लिए जब अल्लाह के रसूल ने अपने मसले पे इमाम नहीं दी। सिद्दीक अकबर को आगे खड़ा किया, तमाम महाजिरीन अंसवार को पीछे कर दिया। तो हम अहले सुन्नत वल जमात अहले इस्लाम अल्लाह के रसूल के इस फैसले को मनोन तस्लीम करते हैं कि ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह के रसूल का फैसला है कि अल्लाह के रसूल जब नहीं होंगे तो इमामत सिद्दीक कराएंगे। अली पीछे होंगे, उमर पीछे होंगे, तलहा और जुबैर पीछे होंगे, जी उस्मान भी पीछे होंगे। आप बेशक जाकर उनसे पूछिए कि आपके पहले इमाम हैं, अगर वो कोई आसमानों से उतरे इमाम है तो दिखाओ कभी मसले पे आगे खड़ा किया उन्होंने। अगर तो महाजिरीन और अंसार की इमामत अल्लाह के रसूल ने उनको दी है तो ठीक है। ये देखिए सही बुखारी है जी, ये जी सही जी बुखारी की रिवायत देखिए, नंबर बोल दीजिए इसका जी, सही बुखारी की रवायत का नंबर ये देखिए जी 3671। किताबुल फज़ाइल। हाँ 3671, ठीक है जी। जी तो इसमें देखिए ये सैयदना अली के बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। इनको हनफिया इसलिए कहते हैं कि इनकी वालदा का जो कबीला था ना वो हनफिया था, तो बेसिकली इनका असल नाम था मोहम्मद बिन अली, यानी सैयदना अली के बेटे हैं, ठीक है। सैयदना हसन हुसैन के बाद हुए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, रसूलुल्लाह, अल्फाज देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है, सबसे अफजल कौन है? उन्होंने बतलाया अबू बकर। मैंने पूछा फिर कौन है? उन्होंने बतलाया उसके बाद उमर। मुझे इसका अंदेशा था कि अब फिर मैंने पूछा तो इसके बाद वो नाम ले लेंगे उस्मान का, यानी उनके बेटे भी जानते थे कि अब अगला नाम उनका लेंगे। तो मैंने खुद कहा इसके बाद आप हैं, तो ये सुनकर वो बोले मैं तो सिर्फ आम मुसलमानों में से हूं। अब सैयदना अली ने फैसला किया और ठीक फैसला किया। और कोई सवाल है जी आपका? देखिए हर एक की अपनी अपनी फजीलत है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो हम हर एक की फजीलत कह लें, मैंने मौला का इनकार नहीं किया, लेकिन मैं इसका भी इनकार नहीं कर सकता। हम ये नहीं कर सकते कि जिसकी जो फजीलत है उससे सरफ नजर करें और एक को दूसरे को तीसरे को नहीं, ऐसा नहीं है। सैयदना अली अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पे खलीफा बने हमारी सर आंखों। शिया के नजदीक उनकी इन बुक्स वो पहले खलीफा थे। भाई कैसे थे? वो कहते हैं जी अल्लाह ने बना के भेजा था। भाई अल्लाह का बनाया तो फिर कुरान में होना चाहिए ना। देखिए हमसे पूछते हैं तुम्हारे खलीफे कुरान में किधर हैं, ये भी सवाल करते होंगे ना आपसे। जब बिल्कुल आप उनसे बिल्कुल उनके बारे में हम पूछेंगे कुरान में किधर है तो वो कहेंगे तुम्हारे किधर हैं। भाई हम क्यों दिखाएं? हमने कब कहा कि वो आसमानों से खलीफे उतरे हैं? हमने तो नहीं कहा। अगर हम ये दावा करें कि सिद्दीक व फारूक व उस्मान जो हैं वो कोई आसमानों से नाजिल करदा इमाम है, अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, मनसूस मिन अल्लाह जैसे कहते हैं, और वो नबियों की तरह मासूम भी हैं, इब्राहिम की तरह के इमाम हैं, फिर ठीक है। फिर आप हमसे पूछो, फिर हमें कुरान से दिखाना चाहिए। लेकिन हमने नहीं ना ऐसे बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि वो नहीं है ना इस तरह के, बिल्कुल। वो है नहीं इस तरह के। तो हमारा अकीदा हक है। अगर शिया अपने 12 इमामों को अल्लाह की तरफ से मानता है, नामजद करदा मुकर्रर करदा नबियों से अफसल मानते हैं मोहतरमा, तो ये इब्राहिम जो से 12 अफसल इमाम है, मानते हैं तो ये जो 12 जी। इमाम है जितने, तो क्या अहले सुन्नत जो हम हैं, हम इनको नहीं मानते? हमें नहीं मानना चाहिए इनको? नहीं, देखिए ना, हमारे अहले सुन्नत में ये 12 शरा वाला काम नहीं है, ये शिया ने खड़े हुए हैं। हाँ हमारे यहाँ अली, मैंने आपको बताया ना, वो हमारे चौथे खलीफा राशिद हैं, वो बदरी साहबा हैं, वो अहले बदर में से भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, बेहतर रिजवान में से भी हैं, वो अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, हम मानते हैं ना। लेकिन ये 12 वाला जो उनका है ना, ये धोखा, ये हम नहीं मानते। फिर हसन हुसैन को हम मानते हैं, लेकिन हम हसन की औलाद को भी मानते हैं, फिर हुसैन की औलाद को भी मानते हैं। जी वालेकुम सलाम। ठीक है। अब शिया का मसला ये है कि शिया ने 12 मान लिए, बाकी सारी औलाद रसूल वालेकुम छोड़ दी, अस्सलाम भाई। औलाद रसूल बाकी सारी छोड़ दी। सैयदना हसन की औलाद भी छोड़ दी, हमने नहीं छोड़ी जी, हम नहीं नहीं छोड़े। नहीं, सैयदना हसन अलैहिस्सलाम की औलाद भी, जो उनके बेटे हैं कासिम, जो नहीं मानते शिया, नहीं। तो उनकी औलाद में से किसको इमाम मानते हैं, वो मानते भी हैं? मानते हैं। नहीं, किसको मेरी इमाम मेरी बनाया फ्रेंड्स उन्होंने? हैं, वो मानती हैं, इन उनको 12 सबको में से मानती एक भी हैं। हसन का बेटा नहीं है। नहीं, वो शहजादा कासिम जिनको बोलते हैं वो। देखिए ना जी, शहजादा कासिम बोलते हैं, शहजादा बनाया हुआ, उन्होंने इमाम नहीं बनाया ना जी। तो शहजादा तो किसी को बना दो आप, मेहंदी शंदी करो जिसकी भी आपने रचानी है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये है। दूसरा दिखाइए जी, यूनुस अलैहिस्सलाम वाला, या वो कासिम जो को सेंधा दिया उनका बेटा अयूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम शहजादा, वाला। डॉक्टर साहब। हाँ कासिम शहजादा। जी 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 बस वो मेहंदी शंदियां करते हैं, पता नहीं जमाने में मेहंदी होती थी नहीं होती थी, इन्होंने मेहंदी बनाई हुई है। जी 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 ये रहा उनके इमामों का मकाम। देखिए मोहतरमा, शियों के इमामों का मकाम दिखाते हैं आपको कि शिया के यहाँ उनके इमाम का क्या मकाम है। अयूब अलैहिस्सलाम वाली रवायत निकाली, वो बड़ी कमाल की रवायत है। जरा इमामों का दर्जा देखिए, और कुरान में आपको मिलेंगे नहीं। ये उनकी किताब है बिहारुल अनवार, ठीक है जी। और यहाँ पे उनके यानी
उन्होंने कहा है कि हमारे पहले इमाम यानी सैयदना अली से मरवी है, फ़क़ाल अमीरुल मोमिनीन, वो क्या कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है किस्सा अय्यूब, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुरान में जिक्र है कि किस्सा अय्यूब कैसे पेश आया और उनसे अल्लाह ताला की नेमतें छिनने की वजह, छिनने का सबब क्या था, अय्यूब अलैहिस्सलाम से उनकी नेमतें जो छिन गई उसका सबब क्या था। तो सलमान फारसी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन यानी सैयदना अली, अल्लाह जानता है या आपको मालूम है। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन ने कि जब अल्लाह ताला ने मेरी इमामत उनके सामने पेश की, अय्यूब अलैहिस्सलाम का कह रहे हैं, अली अपना कह रहे हैं मेरी इमामत उनके सामने पेश की तो उनसे इकरार लिया, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को मेरी इमामत में शक हुआ और कहने लगे कि ये तो बड़ी बात है और बड़ा भारी मामला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए अय्यूब, तू उस शख्सियत में शक करता है जिसको मैंने खुद मुकर्रर किया है, इसी बिना पर तो मैंने आदम अलैहिस्सलाम को इब्तला में डाला यानी तकलीफ में डाला, मुश्किल में डाला, फिर अमीरुल मोमिनीन यानी सैयदना अली की अमारत तस्लीम कर लेने के सिले में उस पर इनायत की, यानी उनको इनायत की, उनको माफ किया। यानी समझिए अल्लाह जी, जी। कह रहे हैं कि ए अय्यूब, तुम उसकी इमामत की बात करते हो या उसके शक में हो कि जिसकी इमामत को मैंने आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया था। वो मुश्किल में आजमाइश में इसलिए पड़े कि उन्होंने भी शक किया था, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला। लेकिन जब उन्होंने इकरार कर लिया इस इमामत का तो फिर मैंने उनको माफ कर दिया, उनके ऊपर फिर इनायत की। और तू कहता है कि ये बड़ी भारी बात है, ये बहुत बड़ा मामला है। आगे सुनिए, मैं अपनी इज्जत की कसम, ये अल्लाह कह रहे हैं, मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं तुझे अपना अजाब चखा कर रहूंगा, नाउज बिल्ला नाउज बिल्ला, यहां तक कि तू तौबा करे और अमीरुल मोमिनीन यानी सैयदना अली की इताअत का इकरार ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। फिर मेरे तोफैल उनको ये सादत नसीब हुई, ये सैयदना अली कह रहे हैं कि मेरे तोफैल उनको ये सादत नसीब हुई, यानी उन्होंने तौबा की और अमीरुल मोमिनीन और उनकी पाकीज़ा औलाद की इताअत का इकरार किया। ये अंदाजा कीजिए आप, ये बिहारुल अनवार है, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा है। अल्लाह की कसम जाके अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में पढ़िए, आपको अली कहीं पे नहीं मिलेंगे। झूठ गढ़ा इन्होंने। इनके नजदीक अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बीमारी दी, जिसे सब्र अय्यूब कहते हैं ना, कि इनको बड़ी लंबी बीमारी हुई, सालों बीमारी रही इनकी, फिर इनकी दुआ भी कुरान में है। हाँ, लेकिन शियों ने क्या किया कि उनको ये बीमारी अल्लाह ने अजाब दी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने अली की इमामत का इनकार किया था, अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ही कहा कि अल्लाह ने कहा मैंने आदम को भी इसलिए मुसीबत में डाला था कि उन्होंने भी अली की इमामत का। ये हाल है इनका। ये कितना बड़ा कुफ्र है। अस्सलाम हम वालेकुम। पूछते हैं कि भाई इस तरह के कोई इमाम है तो दिखाओ कुरान में किधर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम कुरान में है, आदम अलैहिस्सलाम भी कुरान में है, उनकी दुआएं भी कुरान में है। इधर इमाम कह रहे हैं मेरे इस वसीले से उसको नजात मिली है। बिल्कुल। मेरी चलें, बहुत इताअत शुक्रिया कुरान में नवाज नहीं भाई है। आपका। जी, जी, मैंने काफी स्क्रीनशॉट लिए हैं और इंशाल्लाह मैं इस पे बिल्कुल सर्च करूंगी और फिर आपसे अगर दोबारा आप इसकी क्वेश्चनिंग करूंगी। हाँ, अगर आप प्राइवेट में मुझे मैसेज करें तो आपको एक ग्रुप का लिंक दूंगा जहां पे हम वक्त आपको स्क्रीनशॉट्स जरा ज्यादा ये जैसे इनके मोबाइल में पड़े हैं ना, हम आपको बरह रास्त भेज देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो जी ग्रुप में हम जी शेयर जी, करते थैंक यू रहते सो हैं। मच, हाँ, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया भाई। और हमारी ब्रॉड्स पे आते रहिए, जज़ाक- फॉलो कीजिएगा। वीकेंड पे मैं बैठता हूँ, जी जी रात को जरूर। मुफ्ती साहब बैठते जी हैं, जी भाई, तो आपके पास और 10 सवाल होंगे, हर सवाल लेके आइए इंशाल्लाह, ठीक है जी। जी जी जरूर। जज़ाकल्लाह, ओके भाई, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। जी जी, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। जी, एम अली हुसैन, अली हसन क्या है जी आप? सलाम, जी जी, मुफ्ती साहब आपने बात करनी है? करें, आप बात करें हसनैन साहब से। क्या हाल चाल है? जी, अली हुसैन, आप शिया हो? नहीं नहीं,